بات کا پتہ چلا کہ یار توبہ کر ڈر گیا. جب بچی نے یہ بات کہی کام گیا کہ کب تک یہ دھندے چلیں گے اور یہ عیش و عشرت ہوتا رہے گا, آخر خدا کے پاس جانا, کام گیا. تو ایسے موقع آتے ہیں کہ اگر آدمی سنبھلنا چاہے, جیسے روایتوں میں آتا کہ انا للہ نفحات, ہر وقت جونکے رحمت کے آتے ہیں, وہ گزر جاتے ہیں, ہم فائدہ نہیں اٹھاتے. اگر انسان فائدہ اٹھا جائے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں نا, ارادہ قتل سے نکلے تھے, حضور کو قتل ہی کرنا چاہتے تھے, کتنی بری نیت تھی. مگر وہی بات کہ سوچ بڑی بات, صرف سوچ آ گئی. جب بہن بھی اپنے خاوند کو چھڑاتے زخمی ہوگی, بہن وہی کو مارنے لگے نا, حضرت سعید کو تو مسلمان ہو گئے, بہن آگے آئی فاطمہ, اس کو بھی زخمی کر دی. اب بہن کی زبان سے یہ نکلا کہ عمر تو اگر ہمیں مار بھی ڈالے گا نا تو ہم یہ کلمہ اب چھوڑیں گے نہیں, تو جو جی چاہتا کر لے. پھر کانپ گیا کہ میری ماں جائی, اتنی محبت بہن اور بھائی کی, مجھے اس نے رد کر دیا کہ میں نہیں محمد کا کلمہ چھوڑوں گی صلی اللہ علیہ وسلم. جو کہنے لگا اچھا وہ دین تو مجھے بتاؤ. اسی پر علامہ اقبال کہتے ہیں نا, عورت کو مخاطب کر کے کہ عورت بڑی ذات, اگر یہ بگڑ جائے اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں. اب بگڑی ہوئی نا کہ ہر جگہ حرام زادوں نے بس اس کو کھڑا کر دیا, ہر جگہ اس کی تصویر ہے, ہر جگہ اس کو ننگا کیا ہوا, دکانوں پر کھڑی کی, بیچتی, اور کہتے ہیں ہم ترقی دے, ترقی نہیں, اس کو ایک کھلونا بنا لیا تاکہ سرے بازار لا کر نیلام کر دیں کہ جس کا جی چاہے جہاں جی چاہے اپنا مزہ کر لے. گھر سے ایک قیمتی شے. بعض لوگوں نے مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ یہ پردہ ہٹا دینا چاہیے, لوگ شوق سے جتنا دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ لیں, آخر سیر ہو جائیں گے, بس کر دیں گے, پردہ نہیں ہونا چاہیے. مولانا نے کہا یہ ایسا ہی مطالبہ کہا جائے کہ سونا چاندی سیف میں نہیں رکھنا چاہیے, نوٹ بند کر کے لاکروں میں نہیں رکھیں, بازار میں لا کے رکھ دیں, آسانی سے رکھ لیں. یہی بات یہ چاہتے ہیں بے پردگی سے. اصل نیت ان کی یہی ہے. کارخانوں میں لے گئے, وہاں کئی حاجی صاحبان ہیں, فیکٹریز بھرتی کرتے ہیں, زنا کرتے ہیں, مہینہ بار رخصت, حرام زدگی کا ایک طریقہ اور کوئی. ورنہ اللہ کا دین جو ہے اس نے جو عورتیں پیدا کی, فاطمہ بھی عورت تھی, مگر وہ کہتے ہیں نمی دانی کے سوز قرت ہے تو دیگر گوں کرد تقدیر ہے عمر. عورت تجھے پتہ ہے کہ تیرے قرآن پڑھنے کے سوز نے تو عمر کی قسمت دوزخ کو جا رہا تھا, وہ جنتی ہو گیا, فاروق اعظم بن گیا. تو یہ موقع ہوتا ہے نصیحت حاصل کرنے کا, خوش قسمت کو کر لے حاصل تو ٹھیک ہے. اگر وہ جھونکا گزر گیا, اس نے ادھر منہ نہیں کیا, دوسری طرف رخ کر لیا, تو وقت گزر جائے گا, مگر پھر آخر یہ جہنم کا ایندھن نہیں بنے گا, وہاں پر کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا, روتا رہے. تو واقعی یہ ایسی جگر کو جلا دینے والی اور دل کو ہلا دینے والی داستان ہے جو قرآن نے بیان کی. کہ سوچو تو صحیح, جب یعقوب بستر مرگ پر تھا اور بیٹے پاس تھے, فکر کس بات کی, نہ یہ کہ جائیدادیں بنانا, کوٹھیاں بنانا, روز تو اس بات کو رہا تھا کہ بچہ پوجا کس کی کرو. جب تسلی دی کہ آپ بے فکر جائیں, اللہ کے بندے بن کر رہیں گے, خوشی خوشی دنیا سے چلا گیا. تو اللہ ایسا ہی کرے کہ یہ ہماری ضروریت جو ہے نا, اولادیں اور بیویاں, اللہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. ورنہ ہم دو چار اکٹھے ہو کر یہاں روتے رہیں اور یہ سارے بگڑ جائیں تو کیا پھر فائدہ ہوگا. بس دعا ہی ہم اس بارے میں کر سکتے ہیں. ورنہ ایسے بھی اللہ نے واقعات بیان کیے کہ پیغمبر رو چیختے چلے گئے, ان کا بیٹا ہی نہیں ٹھیک ہوا, بیوی نے ساتھ نہیں دیا. تو اس میں پھر بے بسی ہے, سوائے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونے کا اور چارہ نہیں. مگر اپنی حد تک تو کوشش کرنی چاہیے کہ بات پہنچائی جائے کہ بندو اللہ کے راستے پر چلتے رہو, اسی میں بہتری ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا مولانا محمد علیہ وصحبہ اجمعین. اگلا اجتماع 20 جنوری کو ہوگا 9:30 بجے, کیونکہ سردی زیادہ ہاں سردی زیادہ, کوئی ایک مہینے کے قریب جب تک سردی ہے نا انشاءاللہ. ڈیری ہے 50 روپے کی. میں نے آپ سب دے دیے تھے اس نے پیسے یا نہیں دیے تھے؟ اللہ اکبر. لاؤ نا بسم اللہ, ٹھیک جی, گن لو. اللہ کہڑے 100 روپے 1000 کہڑا جی 1000 بھی نہیں دیتا. کیا اللہ اللہ
رہے گا 10-12 منٹ. کوئی سوال ہے کسی ساتھی کے ذہن میں تھا؟ ہاں؟ یہ جو بات چل رہی تھی جی گھر سے پہلے کہ صبح کب ہوگی جو اندھیرے کے بعد جی جی وہ مدو بالکل یہ مانے نہ کبھی. اس میں دو باتیں میرے دل میں ہیں. جی قریشی صاحب فرمائیں. ایک یہ کہ جو ہم کہتے ہیں جو اللہ کہتے ہیں کہ مجھ پہ بھروسہ کرو توکل اللہ. تو توکل اللہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے فرمائے اللہ تعالیٰ نے جو وعدے فرمائے ہیں اِنَّا مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا. تو ایک تو اس پر بھروسہ اعتماد ہونا چاہیے کہ چاہے جتنی مرضی دیر لگ جائے سال گزر جائیں کچھ ہوگا کچھ بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ کا وعدہ لازماً پورا ہوگا. پورا ہو گیا بالکل. اس پر یقین اعتماد ہونا چاہیے اور انسان جو کاوش کر رہا ہے اس میں وہ ڈھیلا نہ پڑے اس کے پاؤں نہ ڈگمگائیں کیونکہ اس کا جو بنیاد پاؤں ہے یا اس کی عقیدہ وہ اس وعدے پر ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض انبیاء کرام علیہ السلام صاحب کا انہوں نے بھی یہ جو کشمکش تھی اور یہ جو آزمائش کا دور تھا اتنا طویل ہو جاتا تھا کہ وہ بھی پکار اٹھتے تھے کہ متى نصر اللہ کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا اپنا وقت کا سکیل ہے تو انسان ظاہر ہے گھبرا جاتا ہے محدود اس کی حوصلے ہیں تو یہ بھی جذبات پیدا ہو جاتے ہیں کہ مدد کب آئے گی. لیکن اصلی بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ اس کا وعدہ ہے اور صبح طلوع ہوگی لازماً. بالکل لازماً. ہاں جی اس میں کوئی شک نہیں قریشی. صبح تو طلوع ہوگی. قرآن کریم میں. اچھا ہاں جی سورہ مائدہ. جی جی سورۃ مائدہ کی 105 نمبر آیت ہے. 105. جی جی. اچھا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو. اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. یہ کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اس سے اس کا کیا یہاں پہ مراد ہے اس پہ؟ بالکل کاشف صاحب نے ٹھیک کی بات. اور جو اب ہم بات کر رہے تھے اس سے بھی متعلق ہے کئی لوگوں نے اس سے غلط بھی نتیجہ نکالا ہے. شروع میں نکال لیا تھا اسی لیے حضرت ابوبکر کو خطبہ دینا پڑا کہ لوگوں تم نے اس سے یہ نکال لیا کہ ہمیں دوسروں کی فکر کیوں ہو کیوں ہم ان کو سمجھاتے پھریں اور یہ نیکی کے حکم دیں. اللہ قرآن میں کہتا کہ تم اپنی فکر کرو دوسرے اگر گمراہ ہیں تو تمہیں ان کی کیا فکر ہے کوئی تمہارا نہیں بگڑے گا. یہ اس وقت بھی لوگ کہنے لگے. حالانکہ سارا یہ مفہوم دین کے خلاف. دین تو بڑا ہوا کہ دوسروں کی بھی فکر کرو. بلکہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص پہلے اہل طریقت کے ساتھ تھا صوفی تھا خانقاہ میں چلا گیا عبادت کرتا تھا ذکر کرتا تھا مگر بعد میں اس نے ان کو چھوڑ دیا. سمجھ آ گئی وہ علماء کے ساتھ آ بیٹھا. صاحب دل مدرسہ مد خانقاہ بشکست عہد صوب سے اہل طریقہ. اور صوفیوں کا طریقہ تھا ان سے اس نے معاہدہ ختم کر دیا اور مدرسہ میں آ گیا. لوگوں نے پوچھا کہ تم نے عالم اور درویش میں کیا فرق دیکھا کہ عالموں میں آ گیا جو صحیح معنوں میں عالم جو دین لوگوں تک پہنچاتے ہیں ان کو کیوں چھوڑ دیا. اس نے کہا گفتاں گلی میں خیش برومی برز موج کہ وہ جو ہے نا وہ تو اپنی کمڑی بچا کر لے جاتا کہ لہروں سے اس کو نہ ترنا ہونے دو. درویش کو تو اپنی پڑی ہے. گفتاں گلی میں خیش برومی برز موج وہیں جہد می کنگ کے بغیرت غری کرا. اور یہ کوشش کرتا ہے کہ دوسروں کو بھی میں بچا لوں. یہ بہت فرق ہے رہتی. اب آیت جو ہے نا اس نے یہ بات کہی ہے کہ اگر ہم اپنی حد تک پوری کوشش کریں دوسروں کو بچانے کے لیے جو ہمارے ذمے ہے نا اس میں کمی نہیں کی تو پھر بھی بگڑے رہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر نوح علیہ السلام کا ساتھ اگر ان کی بیٹی اور بیٹے نے نہیں دیا تو نوح علیہ السلام کو اس کا پھر کوئی ضرر نہیں پہنچے گا. یہ بات پہلے اپنا کام دینا کہ اپنا کام کرو. اپنے کام میں جگہ جگہ قرآن نے کہا نا
کہ اپنی فکر میں یہ شامل ہے کہ تم دوسروں کو بھی سمجھانے کی اپنی حد تک کوشش کرتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تم اپنی فکر کرو کہ تمہاری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہو رہی. اگر تم اپنا فرض ادا کر رہے ہو اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی تو تمہارا بیڑا تو پار ہے. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم سیدھے راستے پر چلتے رہے تو دوسروں نے اگر ہدایت نہیں پائی تو پھر تمہارا کچھ نہیں بگڑا. ہدایت پر رہے وہی، خود بھی نیک رہے اور لوگوں کو بھی سمجھایا. الی اللہ مرجعکم جمیعا، بعد میں تم بھی اور جن کو تم سمجھاتے رہے سب اکٹھے ہو جائیں گے اللہ کی عدالت میں. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، دونوں فریقوں کو اللہ بتا دے گا کیا کر کے ہے، اس کا صلہ ان کو مل جائے گا، جزا و ثواب مل جائے گا. دنیا میں برے زیادہ نیکوں کو بھی بروں کے ساتھ عذاب مل جاتا ہے، آخرت میں لڑا لڑا کر کے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ جب عذاب آتا ہے نا کسی قوم کی اکثریت بگڑی ہوئی اور اللہ پھر فیصلہ کر دے کہ اب اس علاقے کو تباہ کرنا، تو اس میں کچھ نیک لوگ بھی ہوتے ہیں وہ بھی مارے جاتے ہیں. تو لوگ پھر پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ ان کا کیا بنے گا؟ فرمایا یہاں تو سب مارے گئے مگر آگے چھانٹی ہو جائے گی، نیک جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے، دوسرے جہنم میں چلے جائیں گے. یہاں تو جب عذاب آتا ہے کوئی زلزلہ وغیرہ تو مارے جاتے ہیں، پھر نیکو بس سارے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو نیک بندوں کو ہلاکت کے بعد علیحدہ کرنا ہر چیز آسان ہے، ان کو بدلہ دینا. وہ تو ہر ایک کو الگ الگ جانتا، جو مر گئے وہ بھی جو آنے والے سب اس کے سامنے ہی ہیں. جو قریشی صاحب نے بات کہی نا کہ جو مومن کے کرنے کا کام ہے نا، جو اس آیت کریمہ میں بتایا کہ تو اپنا کام کر، نتائج کی فکر چھوڑ. یہ اللہ کا معاملہ کہ یہ لوگ لائق ہوں گے ہدایت کی تو مل جائے گی، ورنہ عذاب کے مستحق ہوں گے. تو ہر حال میں حالات موافق ہوں ناموافق ہوں، زمانہ کیسا ہو. ایک مضمون بڑا پیارا تنقیحات میں مولانا سید عبداللہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ہم سب کے پڑھنے کا، کیونکہ ہر آدمی کچھ نہ کچھ پہلو بیان کر کے کہتا ہے اس مسئلے پر میرے لیے تو عمل مشکل ہے، میرے لیے اس کو ختم کر دو. کوئی سود ختم کرانا چاہتا ہے، کوئی جائز. تو مولانا نے پھر اس پر لکھا کیش مرداں نہ مذہب گوس پندہ، کہ یہ دین جو ہے نا یہ بھیڑوں کا چلن نہیں ہے کہ ایک بھیڑ ادھر کو چل گئی سارے ادھر کو چلے. یہ ہے مردوں کا طریقہ کہ جو بات کہہ دی اس پر جمے رہنا ہے. دنیا کا کدھر کو جائے، دریا کا بہاؤ کسی طرف میں، ہم نے تو اپنے گھر کی طرف جانا، ہم کیوں دریا کے ساتھ بہنا شروع کر دیں کہ یہ ادھر تیرنا آسان ہے، ادھر کوئی زور نہیں لگتا، چلو ساتھ ہی بہہ جائے. تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جدھر دنیا جا رہی چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، ان کے لیے دین اترا ہی دین تو ان کے لیے جو بعد مخالف سے ٹکراتے. کام مشکل ہے مگر اللہ تعالیٰ حوصلہ بھی دیتا. جو قرآن کو پڑھتے رہتے ہیں انبیاء کی داستانیں نیک لوگوں کی، ان کی بڑی غذا ملتی. کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماز غیب جانے دیگر، ہر لمحہ ان کو نئی زندگی ملتی ہے. وہ جب پڑھتے ہیں نا ان کو پتہ چلتا بھی یہ یعقوب علیہ السلام کی بات کیا پڑھی، یہ تو بات میری، میں لقمان علیہ السلام کا تو نام ہی ہے، قصہ تو میرا ہی. وہ قرآن کو کوئی پرانی چیز نہیں سمجھتے، انہیں اپنا ہی سب کچھ نظر آتا کہ میں ہی جو کچھ کر رہا ہوں اسی کا نام بغیر کر ذکر ہی تھا. ایک مرتبہ رسالہ ایشیا میں غالباً چھپا تھا، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان پر حملہ اور ہوئے واپس گئے. ایک بیوہ کا بچہ بھی مجاہدین میں شریک تھا. وہ بیوہ آئی، اس نے پوچھا ساتھیوں سے کہ میرے بچے کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا وہ تو مارا گیا. اس نے پوچھا کس طرح مارا گیا؟ سینہ تان کر کھڑا رہا یا بگوڑا ہو گیا؟ تو کچھ لوگ جن کو صحیح خبر نہیں تھی انہوں نے کہا نہیں وہ تو بگوڑا ہو گیا تھا، پیچھے سے تیر لگے مر گیا. اب پہلے ماں نے کوئی نہیں غم کا اظہار کیا، اس پر بہت رونا تھا، اونچی آواز سے روئی کہ اس نے تو میرا دودھ حرام کر دیا. میں نے تو پالا تھا کہ وہ اللہ کے راستے میں جم کر کھڑا رہتا، اگر وہ بھاگنے لگا تھا اور مرا تو پھر تو کوئی بات نہ رہی. یہ بات جب سلطان تک پہنچی ہے تو لوگوں نے تحقیق کر کے بتایا کہ وہ جمع رہا اور بالکل سینے پر اس نے زخم کا ہے. تو اس نے سجدہ شکر کی، کہنے لگی کوئی بات نہیں، مرنا تو جان ہر ایک نے. اب مجھے خوشی ہو گئی کہ وہ الحمدللہ دین پر قائم رہ کر تو فرار. علامہ اقبال کاشف بیٹا لکھتے ہیں کہ میں اقبال نہیں تھا، اسی طرح کے لاؤبالی نوجوان تھا جس طرح ہوتے ہیں.
مجھے صرف ایک قصے نے بدل کہ سائل دروازے پر آیا، میں تعلق، میں نے اس مانگنے والے کے منہ پر جا کر زور سے تھپڑ مارا تو چلا گیا، اس کی آنسو گر گئے۔ میرے باپ نے دیکھی، ابا جی آئے اور میں نے دیکھا کہ ان کی سفید داڑھی آنسو سے تر رو رہے تھے، جسم کانپ رہا تھا۔ انہوں نے کہا بیٹا جب قیامت کا دن ہوگا رسول اللہ ہوں گے، انبیاء، شہداء، صالحین ہوں گے، یہ سائل بھی آئے گا، میں بھی ہوں گا، اور اگر اللہ کے رسول نے مجھ سے پوچھ لیا کہ نور محمد ہے ایک بچہ تجھ کو دیا تو اس کو انسان نہ بنا سکتا، تو اس کو اخلاق محمدی نہیں سکھا سکتا، میں کیا جواب دوں؟ تو کہتا ابا جی کا رونا اور کانپنا اس نے مجھے بدل، میں نے اپنی روش تبدیل کر لی، قرآن کی طرف آ گیا۔ انہوں نے کہا بیٹا مجھے بتا سکھ میرے پلے کیا ہوگا، میں خدا رسول کے سامنے کیا جواب دوں؟ یہ واقعہ نظم میں انہوں نے بیان کیا اسرار خودی میں کہ صرف ابا جی کے تنصیب نے نہ میری کایا پڑ کہ بچہ جب پوچھا جائے گا کہ اس سائل غریب کو نہیں دینا تھا نہ دیتا کیوں تھپڑ مارا، تو واقعہ تو وہی سب کے پاس سامنے آتا، مگر وہ نظر عبرت کی ہونی چاہیے، جیسے حدیث پاک میں پڑھ کہ آنکھیں کھول کر دیکھے آدمی کہ اس سے مجھے کیا سبق ملتا۔ اللہ اکبر۔ بڑا پڑھنے والا قصہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، اللہم استعملنا بسنت نبیک وتوفنا علی ملتہ واعذنا من مضلات الفتن، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین۔ فضل و کرم فرمائے اللہ تعالی۔